السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکہ پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، گزشتہ چند دنوں سے بالخصوص اور کچھ ہفتوں سے بالعموم وطن عزیز جس کیفیت سے دوچار ہے، اس حوالے سے میرے لیے اور آپ کے لیے دین اسلام میں مکمل رہنمائی موجود ہے. اس لیے کہ ہمارے جو سوشل ایٹیٹیوڈز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے بے شمار رویے ایسے ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، اسلام کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ایسے رویوں کا اظہار کرنے والے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد دیندار لوگوں کی بھی ہے. حالانکہ دیندار لوگوں کو منہج سمجھنا چاہیے، دیندار لوگوں کو دین کا پیغام سب سے پہلے سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے حلقہ آباد میں نشر بھی کرنا چاہیے. میرے قابل احترام سامعین، سب سے پہلے تو ایک منہجی بات یہ سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ حکومت وقت کے یا قیادت کے بہت سارے فیصلے ایسے ہوا کرتے ہیں جن کی حکمت ہمیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، یا ان فیصلوں کے حوالے سے ممکنہ طور پر مکمل معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی، یا ہم ان فیصلوں کے آفٹر ڈیسیشن جو شاکس آنے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس حوالے سے جلد بازی میں، عجلت میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے. سمجھ لیجئے کہ یہ تاریخ اسلام میں کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ ایسے بے شمار مواقع ہماری تاریخ میں گزرے ہیں. اگر میں صرف چند مثالیں دینا چاہوں تو صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا
ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری تاریخ کا، جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جس وقت کو، جس معاہدے کو، ایگریمنٹ کو قرآن فتح مبین قرار دے رہا ہے، اسی حوالے سے صحابہ کرام کے تاثرات کیا تھے؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ صلح حدیبیہ، جس میں بظاہر مسلمانوں کے لیے ذلت آمیز شرائط پائی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا تو اسے واپس لوٹایا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر بھی اوکے کر دیا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری شرطیں تھیں۔ سب سے بڑی کیفیت تو یہ تھی کہ 1400 صحابہ عمرہ کی نیت سے آئے تھے 6 سال کے بعد، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی 1400 کی، لیکن انہیں اس صلح کے تحت بغیر عمرہ کیے وہیں سے واپس جانا تھا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن قرآن نے اسے فتح مبین قرار دیا، اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ اگر غور کیا جائے تو سیرت میں 2 ایسے وقت آتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، ایک ہجرت مدینہ اور دوسری صلح حدیبیہ۔ اگر جنگوں کی بات کی جائے تو غزوہ بدر جیسی جنگ نہ تاریخ 1400 سال اس کی مثال دے سکتی ہے، نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ تو کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر اسباب کی دنیا میں ہماری سمجھ سے ہٹ کر ہوتے ہیں، بالاتر ہوتے ہیں، بالخصوص عام لوگوں کے پاس تو اس حوالے سے چونکہ معلومات نہیں ہوتی تو وہ ہم ایسے رد عمل دے رہے ہوتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے، ہمیں زیب نہیں دیتے۔ تو لہٰذا میرے قابل احترام سامعین، اگر اس طرح اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جائیں تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بن گئے تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑا ایشو تھا، حق پر سیدنا حسن خلیفہ تھے، ان کو بھی سیدنا علی کی طرح سیدنا معاویہ کو اپنی اطاعت پر لے کر آنا چاہیے تھا یا کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بڑے آرام سے سیدنا معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تو بظاہر بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، اور آج تک سمجھ میں نہیں آئی، بالخصوص ہمارے روافظ یا روافظ کے ساتھ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ جو اس پروپیگنڈا سے متاثر ہیں، آج بھی اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، جن کی جنگی پالیسی، جنگی اسٹریٹجی پچھلی معلومہ دنیا میں 5000 سالہ تاریخ میں کوئی جنگی قائد پیش نہیں کر سکتا جس طرح کے ان کے سفر ہیں۔ ہمیں ہینیبال، سکندر اعظم تو نظر آتے ہیں، ان کی مثالیں ہم دیتے ہیں، دنیا دار تعلیمات سے متاثر ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی پالیسیاں، ان کے جنگی سفر، ان کی اسٹریٹجیز ایسی تھیں جو سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ لیکن سیدنا عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سیدنا خالد کو معزول کر دیا تھا۔ ایک بہت بڑی بات تھی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، صحابہ نے اس پر اعتراضات کیے، تو سیدنا عمر فاروق یقین کریں کہ توحید کے حوالے سے کچھ ایسے ان کے مواقف ہیں جو واقعتاً ایمان افروز ہیں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فتح کے لیے خالد کی طرف نہ دیکھا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ ایک تاثر بنتا جا رہا تھا کہ جس لشکر کی قیادت خالد بن ولید کریں گے وہ لشکر فتح یاب ہوگا ہی ہوگا۔ یہ تاثر غلط تھا، تو اس تاثر کے ازالے کے لیے سیدنا عمر فاروق نے ان کو معزول کیا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ اگر ہم اپنے وطن عزیز کی باتیں کریں تو ایٹم بم جو بنانے والا معاملہ تھا، اب وہ ایٹم بم بننے والا معاملہ کب شروع ہوا؟ ہماری تاریخ تو بتاتی 71-72 سے، اس کے بعد جب تک ایٹمی دھماکے نہیں ہوئے تھے تو ہم عوام کی سطح پر اور ہم اپنے صحافیوں کو اور اخبارات میں کیا کچھ نہیں دیکھتے تھے، سب کچھ ہماری نظروں میں ہے۔ تاوق یہ کہ 98 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو سمجھ میں آئی کہ جی ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایک پراپر ٹائمنگ ہوتی ہے، اور وہ پراپر ٹائمنگ قیادت منتخب کرتی ہے کہ ہم نے کس وقت میں کون سی کارروائی کرنی ہے اور کون سا ڈیسیشن لینا ہے۔ انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے،
پاکستان نے ایٹمی دھماکے 17 دن کے بعد کیے تھے. یہ حکومت پاکستان کا، ہماری قیادت کا، آرمی کا فیصلہ تھا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں عام لوگوں کو اس انداز میں مداخلتیں کرنی چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رویے آ رہے ہیں ان کی میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ نشاندہی کرنا چاہوں گا. اور الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم یہاں پر ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کے اجتماعات میں ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہتر طور پر نصیحت دے سکیں اور اس نصیحت کو عملی طور پر اختیار کر سکیں. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے لیے جو سب سے پہلی منہجی بات ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ایمان کے ساتھ جڑنا. یاد رکھیے گا کہ جنگیں وسائل سے نہیں جیتی جاتی، نہ جنگیں اسلحہ کی بنیاد پر جیت سکتا ہے کوئی. اگر ایسی بات ہو تو جائیے ذرا غزوہ بدر سے لے کر آج تک کوئی بھی جنگ اٹھا کر دیکھ لیجیے. میں تاریخ کا استاد ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 1400 سال میں آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں جیتی مسلمانوں نے جس میں وہ کفار کے مقابلے میں عددی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اور اسلحہ کے اعتبار سے برتر تھے، غالب تھے. بہت واضح بین فرق ہوتا ہے. مسلمان 1 ہیں تو کفار 3 ہیں، مسلمان 30,000 ہیں تو وہ 3 لاکھ ہیں. یہ ہماری کیفیت تھی. ابھی اس دور کی جنگیں دیکھ لیجئے تو آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں ہوں گی. تو جنگیں میرے بھائیوں کبھی بھی وسائل کی بنیاد پر نہیں جیتی جا سکتی، نہ عددی غلبے کی بنیاد پر جیتی جاتی ہیں. جنگیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جیتی جاتی ہیں. اور ایمان اور تقوی کا عام لوگوں کے لیے یہ مفہوم ہے کہ میں اور آپ اپنی نمازوں میں اپنی قیادت کے لیے اور اپنی حکمرانوں کے لیے دعا کریں. بطور خاص اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری قیادت کو وہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس میں ہمارے لیے ایمانی غیرت ہونی چاہیے. لیکن ہم اس سے ہٹ کر جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. قرآن نے صراحت کے ساتھ ہمیں کہا. افسوس یہ ہے کہ جب ہم یہ آیت سناتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے نظام حکومت اور سیاسی مباحث چھیڑ دیے جاتے ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذلک، نقل کفر نباشت کے مصداق. اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ والی آیت 2025 میں جب آئے گی تو اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہوگی، تو وہاں پر لوگ سوال کریں گے کہ یہ آیت تو خلافت کے حوالے سے ہے، جمہوریت میں ہم کیوں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذلک. میرے قابل احترام سامعین، مجھے سردست کسی سیاسی نظام پر بحث نہیں کرنی، نہ جمہوریت نہ خلافت پر، لیکن اس آیت کا صاف صراحت کے ساتھ جو مفہوم وہ یہی ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع رہتے ہوئے اپنے حکمرانوں کی وہ بات مانو جو دین کی شریعت کی مخالفت میں نہ ہو. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی. کسی کی اطاعت نہیں کرتے تو سب سے پہلا اللہ پر ایمان مضبوط رکھیں انشاءاللہ العزیز. نمبر 2، اپنے حکمرانوں کی جو اطاعت ہے اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس بارے میں موجود ہیں. فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے حکمرانوں کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی. تو اس سے بڑھ کر واضح بات تو نہیں ہو سکتی. حکمرانوں کے حوالے سے میں اس چیز پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا موضوع کہ حکمران کس سیاسی پارٹی کا ہے. ابھی نون لیگ کے حکمران اگر یہاں پی پی کے ہوتے، پی ٹی آئی کے ہوتے، تب بھی ہمیں یہی بات کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا منہج ہمیں پارٹی کی بنیاد پر رولز نہیں دیتا، بلکہ کتاب و سنت کی بنیاد پر اصول اور ضابطے ہمیں دیتا ہے. نمبر 1 بات تو یہ ہوگی. نمبر 2 بات، عوام کے لیے لازمی ہے کہ حکومت وقت یا قیادت کے جو فیصلے ہیں ان پر ایک بد اعتمادی اور افواہیں جو ہم پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا میں، بعض اوقات ان کے فیصلوں پر اعتراض کر رہے ہیں، بعض اوقات ہماری طرف سے بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں.
ہم بھی جلد بازی میں ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے تمام چیزوں سے اوائڈ کیجیے، اجتناب کیجیے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا، حکومت کے معاملات تو بہت بڑی بات ہے، میں صرف جامعہ کی اگر بات کروں تو میں یہاں پر بطور استاد ہوں، جامعہ کے بہت سارے انتظامی فیصلے مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، لیکن میرا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں سے آرڈر آ گیا بات ختم ہو گئی، سر ہم نے سنا اور اس کو مان لیا، ہمیں اس کے پس منظر کا آگے پیچھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو عوام کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہی بات ہمیں اپنی پوری زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ نمبر 3 بات، ہمارے میڈیا پر بے شمار جو سیاسی مداری یا صحافی ہیں، جن میں سے ہر ایک نے اپنا ایک پتلی تماشا لگایا ہے، بیٹھ کر وہ تبصرے کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک جو ہے وہ اپنے خفیہ ذرائع کی باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح ابھی سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر بہت سارے آڈیو میسیجز موو کر رہے ہیں، جو ایک خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہے یا خفیہ ایجنسی کا افسر ہے، وہ اپنی باتیں بتا رہا ہے، احتیاطی تدابیر بتا رہا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو۔ میرے قابل احترام سامعین، ہمارا دین لیلھا کنہارھا، ہمارے دین کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں۔ جو حکومت وقت کی طرف سے، جو اداروں کی طرف سے صراحت کے ساتھ کلیئر جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں ان کو دیکھیے۔ اس طرح کے صحافی جو اپنے ذاتی معلومات کی بنیاد پر یا سیاستدان جو اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر جو بیانات دیتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، ان پر ٹرسٹ مت کریں، خاموشی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی بھی مسلمان کے اسلام کا حسن اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہے اور اپنے دائرہ کار سے باہر تمام معاملات کو چھوڑ دے۔ تو میری اور آپ کی بیسک ڈیوٹیز کیا ہیں؟ کیا ہم جہاد کر رہے ہیں؟ کیا ہم ڈیسیشن لے رہے ہیں؟ کیا ہم بھارت پر حملہ کر رہے ہیں؟ کیا حملے ہمارے مشورے سے ہونے ہیں؟ نہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے وہ میں بھی آگے چل کر بتاؤں گا، ان باتوں کے ساتھ ایک اور بھی۔ اس طرح کے لا یعنی اور فضول قسم کے تبصرے کرنا اور تنقید کرنا، یہ ایسے موقع پر، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ دور کی جنگیں صرف اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، موجودہ دور کی جنگیں میڈیا پر بھی لڑی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ پانی کی جنگ آپ نے دیکھ لی ہے کہ پانی بند کرنے کی دھمکی تھی، تو بھائی سوشل میڈیا پر بھی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہی جنگ مذہبی تناظر میں بھی ایک لڑی جا رہی ہے۔ وطن عزیز، پاکستان کا میڈیا دیکھیں تو اس وقت اتنے زیادہ نظریات اس کے سامنے موجود ہیں کہ ایک عام آدمی فی الواقع کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس کو صحیح مانے اور کس کو غلط مانے۔ لہٰذا میری جو آپ لوگوں سے پوری ذمہ داری کے ساتھ جو آپ لوگوں کے ساتھ بات رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری پہچانیں، اپنی حیثیت پہچانیں کہ معاشرے میں آپ کس حیثیت سے موو کر رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیجئے۔ جو کام آپ کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ سورۃ النساء کی جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی وہ بڑی جامع آیت ہے، اس حوالے سے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کے حوالے سے کوئی خبر پہنچتی ہے، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی کنفرمیشن۔ یہ منافقین کی ایک علامت بتائی جا رہی ہے، جو کہ آیات کا سیاق و سباق منافقین کے حوالے سے ہے۔ کہا کہ جب ان کے کانوں تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ بغیر کنفرم کیے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اہل ایمان کا جو موقف کیا ہونا چاہیے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر جو ان کے کانوں تک خبر پہنچی تھی، اگر اس خبر کا تعلق دین سے تھا تو ان کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کرنا چاہیے تھا، پھر اس کو نشر کرتے۔ اور وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس خبر کا تعلق ان کے دنیاوی معاملات سے ہے، جیسا کہ آج کل جو کچھ ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، ایک ہی واقعے کے بارے میں اتنی متضاد قسم کی خبریں آ رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سرکاری جو ذرائع ہیں، میں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی یہ بات کی تھی کہ فی الوقت ان حوالے سے صرف اور صرف آپ حکومت وقت اور ISPR کی جو خبریں ہیں ان پر ٹرسٹ کیجئے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ان کی خبروں میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن سر دست اپنی قوم کا ساتھ دیجئے، وطن عزیز کا ساتھ دیں، جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں
ان سے لے کر پھر نشر کیجئے، اپنے طور پر دائیں بائیں سے خبریں لے کر نشر مت کیجئے، یہ قرآنی حکم کے بھی خلاف ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ ذمہ دار جو ہیں اس کی خبر کی حقیقت کو جان لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو نشر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی کفا بالمرء، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو وہ آگے پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس نازک وقت میں، اس شدت والے وقت میں ہمیں وہ منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں ایک مرتبہ نہیں بار بار بیان کیا، جس کا اختصار کے ساتھ ذکر میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ میرے قابل احترام سامعین، ہم سب سیرت کے طالب علم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے، جائیے جا کر پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے، آپ ذرا ان کے ما لہو و ما علیہ ویئر اباؤٹس چیک کر لیجئے، ان آؤٹ کو چیک کر لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ روانگی کا فیصلہ کیا تھا، اس کی اطلاع بڑے بڑے صحابہ کو نہیں تھی کہ مکہ روانہ ہونا ہے فتح۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے ہمارے؟ پھر وہی بات میں کہوں گا کہ تمام معاملات کو دیکھیے اور پھر اپنا کوئی موقف جو ہے رکھیے۔ سب سے اہم ترین بات اللہ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام میں، شاید یہ آیت ہمارے آج کل کے حالات میں ہمارے لیے ہے، فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، بھائی جب ان پر اتنا سخت اور کڑا وقت آیا تو یہ ہماری بارگاہ میں آ کر ہمارے سامنے روئے کیوں نہیں، گڑ گڑائے کیوں نہیں۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا کام جو عوام الناس کے لیے اس موقع پر ہے وہ 2-3 کام ہیں، جس میں سر فہرست ہم اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنی افواج کے لیے دعا کے ذریعے ان کے ہاتھ اور ان کی کمر مضبوط کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی تو وہ رات کے آخری پہر میں اٹھیں، اپنے حکمرانوں کو خیر کے لیے، ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں اور یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کو خیر کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لازمی ہر صورت میں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بہت سارے ساتھی آرمی کے جو کانوائے ہوتے ہیں، ان کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اس کی ویڈیوز بنا کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں یہاں سے مطلب ہے یہاں، تو بھائی ایسی کسی بھی چیز کو سوشل میڈیا پر لانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو کیموفلاج کیا گیا ہے۔ جب حکمران کیموفلاج کرنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو تو آپ لوگ بھی کیموفلاج کیجئے اور اس بات کو اس انداز میں ظاہر مت کیجئے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں۔ تیسری چیز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ابھی اگر اپنے کوئی اختلافات بھی ہیں تو ان اختلافات کو ابھی سائڈ میں رکھیے، سیاسی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، ابھی صرف 2 باتیں یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں، اپنے مسلمان ہونے والی نعمت اور اپنے پاکستانی ہونے والی نعمت کو یاد رکھیے۔ سر دست اپنے اختلافات کو سوشل میڈیا پر لانا اور اپنے دیگر جو ٹولز ہیں یا دیگر مقامات ہیں ان سے اجتناب کیجیے اور کوشش کیجیے کہ فرقہ واریت سے بچ سکیں۔ اور آخری چیز میرے قابل احترام سامعین، ہم میں سے کچھ ایسے ناعاقبت اندیش، بے وقوف اور احمق لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے کسی بھی سیاسی مقصد کی آڑ میں یا کسی بھی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے انڈیا کے جو جو ڈیسیشنز ہیں یا ان کے جو اٹیکس ہیں یا ان کے معاملات ہیں ان کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں، ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں۔ تو میرے بھائیوں،
یہ تو قرآن مجید کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ بھائی یہ تو کسی صورت میں زیر نہیں دیتا کہ اہل ایمان کفار کے ساتھ دوستی اختیار کریں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ انہیں کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو الگ باتیں ہیں، وہ کتنا جیت رہے ہیں کتنا ہار رہے ہیں اس پر بھی بات نہیں ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اور پاکستان اہل ایمان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میرے قابل احترام سامعین، گو کہ میں یہ میرا یہ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگ تو اس برائی سے بچے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی الدین النصیحہ لیطمئن قلبی کے تحت کوشش کیجیے کہ آپ لوگ جو روٹین میں ہم بھارتی کلچر کو، انڈین کلچر کو اور ان کی جو میوزک انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے یا جو کچھ بھی ہے، ہم ان کو جو پروموٹ کرتے ہیں ان کی اس حوالے سے بھی عہد کیجیے کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہیں، ہماری حیا کے بھی دشمن ہیں، ہماری شرم کے بھی دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ ہم ان کی کسی بھی چیز کو اگر اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے دین کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سخت موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو فضل و کرم مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین۔ بیماروں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، بطور خاص ہمارے شیخ انس محمد صاحب جو شیخ فضل الرحمان صاحب کے والد اور ڈاکٹر مقبول احمد مکی صاحب کے فادر اللہ ہیں، ان کی طبیعت 2 دن سے ناساز ہے، انہیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ جامعہ کے ساتھ بلکہ جامعہ کے محسنین میں سے ایک محسن، ان کے جامعہ پر بڑے احسانات ہیں، تو ہم اپنے روحانی والد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح وسیع بھائی جو ہمارے میڈیا انچارج ہیں، ان کی ہمشیرہ کا کمر کا آپریشن ہے، ان کی ہمشیرہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ہم ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضی المسلمین، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایسی شفا عطا کر جس کے بعد کوئی تکلیف نہ رہے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو ان کی بیماری کی وجہ سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ اس تکلیف کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے، اللہ ان کے گناہوں میں کفارے کا سبب بنا دے، اللہ ان کی درجات میں اضافے کا سبب بنا دے۔ جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں، ہم اپنے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، بالخصوص ہم اپنے محترم حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ وغفر اللہ له، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، اللہ بشری تقاضوں کے تحت اگر کچھ سیئات یا غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان سے درگزر فرما، اللہ ہمارے جو ساتھی ہیں مرکزی جمعیت کے، اللہ ان کے لیے بہترین نعم البدل عطا کر۔ اس کے علاوہ وطن عزیز کے لیے جو دعائیں کرنی ہیں تو وہ بطور خاص دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے کمزور اور مظلومین جتنے بھی ہیں ان سب کی مدد فرما۔ بالخصوص ہم اپنی دعا میں سب سے پہلے غزہ کے جو مظلوم ہیں وہاں سے ہم دعا کریں گے اللہ ہمارے غزہ کے مظلومین کی مدد فرما، اللہ اسی طرح کشمیر کے مظلومین کی مدد فرما، اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے اللہ ان سب کی مدد فرما، اللہ ان کے مددگار معاون بن جا، اللہ ان کا معید بن جا، اللہ ان کا پشت پناہ بن جا، اللہ بھارت کو شکست دے دے، اللہ ان کے قدموں کو متزلزل کر دے، اللہ ان کے الحاق کو توڑ دے، اللہ ان کی چالیں انہی کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اس کے امن کو برقرار رکھ، اللہ ہمارے اتحاد کو برقرار رکھ، اللہ ہمیں ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی بنیاد ایمان ہو، اللہ ہمیں کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے ہمارے حکمرانوں کو وہ توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہے۔ سب سے بڑی توفیق اللہ جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو سود کے خاتمے کے لیے ہمت دے، توفیق دے، تاکہ ہم اس سود کو قانونی طور پر بھی وطن عزیز میں حرام کر سکیں، ختم کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وقوموا للہ قانتین۔